نہیں ہوئی جس کی ضرورت تھی۔ اس پر میرا باقاعدہ مقالہ موجود ہے اور اس کو یہاں پر پیش کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے۔ میں سرسری طور پر کرگل میں تعلیم و تعلم کی تاریخ اور کتابوں کی نشر و اشاعت پر مختصر گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زحمت جو ہے وہ تمام کروں گا۔ 1901 میں کرگل میں پہلا پرائمری اسکول کھولا اور اس اسکول کو 1930 کی دہائی میں آ کر ہی مڈل اسکول کا درجہ ملا۔ تعلیم و تعلم کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے علم و ادب کے میر و کاروان کاچو سکندر خان کو پیدل سفر کر کے سری نگر جانا پڑا۔ سری نگر جانے سے پہلے ہی لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسکول میں تعلیم کے دوران ہی مختلف مضامین لکھے ہیں۔ 1947 سے پہلے اردو میں شاعری کر رہے تھے جس کے باقاعدہ نمونے راقم کے پاس موجود ہے۔ بہرکیف ان کی پہلی کتاب جو ہے وہ نرگو زانپو اتھو کلامو ہے۔ یہ کتاب 1977 میں شائع ہوئی ہے۔ یہ تبتی مشہور داستان کا اردو ترجمہ ہے۔ اس طرح ان کی دوسری کتاب قدیم لداخ ہے جو 1987 میں شائع ہوئی ہے۔ یہ ان کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب ہے۔ یہ کتاب لداخ کی تاریخ اور خصوصاً تہذیب کے حوالے سے اہم کتاب ہے اور اس کتاب پر انہیں مختلف اداروں کی طرف سے انعام بھی ملا ہے۔ کاچو سکندر خان کی تیسری تصنیف افکار پریشاں یادوں کے دوش پر ہے جو 2001 میں شائع ہوئی ہے۔ یہ ان کی اپنی سوانح عمری ہے اور کرگل کے شب روز پر ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی ایک اور کتاب جو انگریزی میں ہے لداخ ان دا میرر آف ہر فولکلور ہے جس میں انہوں نے یہاں کے لوک ادب کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس صف میں دوسری شخصیت یہاں کے مشہور شاعر خواجہ عبدالحمید تنویر ہیں۔ اردو کے علاوہ اپنی زبان پرگی میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ تنویر کی ادبی زندگی کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوتا ہے۔ ان کا شعری مجموعہ 2014 میں افکار تنویر کے نام سے منظر عام پر آیا ہے۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے مختلف موضوعات پر مضامین بھی لکھے ہیں لیکن ان مضامین کو ابھی تک کتابی شکل نہیں دی ہے۔ ہم ان کے اہل ویال سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کتاب کو جلد سے جلد منظر عام پر لائے اور مرتب کریں۔ الحاج باقر علی باقر پرگی اور اردو شاعری میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری کے قلمی نسخے بیاض کی شکل میں راقم نے خود دیکھی ہیں۔ ان کے فرزند کے مطابق انہوں نے اردو میں بھی ایک مختصر کتاب غالباً ایکالوجی پر لکھی ہے۔ باقر اہل زبان بھی ہیں۔ کرگل میں پرگی شاعری کا ایک اہم ستون مرحوم سید محمد حسین الموسوی گنبہ ہے۔ ان کی 2 کتابیں راقم کی نظر ہیں۔ پہلی کتاب ان کا اپنا شعری مجموعہ نوائے حق ہے جو پرگی میں ہے جس کو 2012 میں شائع کیا ہے اور دوسری کتاب مجموعہ اللغات ہے اور یہ بھی 2012 میں ہی شائع ہوئی ہے۔ اس لغت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بلدی، پرگی، فارسی اور ادبی عرب کے الفاظ اور ان کے معنی شامل ہیں۔ مرحوم موسوی کے بعد کرگل کے ایک اور مشہور اسکالر کاچو اسفندیار خان کا نام آتا ہے۔ ان کی اب تک کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ کاچو کی پہلی کتاب انگریزی میں اینشینٹ وژڈم کے نام سے ہے جو 1998 میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں کرگلی روزمرہ محاوروں کو شامل کیا ہے اور ان پر تفصیلات بھی درج ہے۔ انہوں نے بلدی کے مشہور شعراء کے کلام کو بھی داستان کربلا کے نام سے مرتب کر کے 2005 میں شائع کیا ہے۔ ان کا اردو شعری مجموعہ دام خیال ہے جو 2011 میں منظر عام پر آیا ہے۔ پرکی میں بھی ایک مجموعہ کلیمن کے نام سے ہے جو 2013 میں شائع ہوا ہے۔ وہیں 2016 میں ان کی ایک ضخیم کتاب کشمیری کہاوتوں کی ڈکشنری کے نام سے منظر عام پر آئی ہے جس میں 1518 کشمیری کہاوتوں کے ترجمے پیش کیے ہیں۔ کاچو کی اب تک کی آخری کتاب دگیالن کسر ہے۔ اس داستان کو انہوں نے انگریزی میں دنیائے ادب کے سامنے پیش کیا ہے جو ایک قابل قدر کام ہے۔ اس کے علاوہ موصوف کے مطابق نرگو زانپو اور اتھو کلامو یہ جو داستان ہے اس کا بھی انگریزی ترجمہ شائع ہوا ہے۔ ان کے یہ کارنامے اہل کرگل ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس ضمن میں مرحوم ثناء اللہ ثنا کا نام بھی اہم ہے۔ ان کی بہت ساری تحریریں راقم نے کرگل نمبر میں دیکھی ہیں جن میں مضامین بھی ہیں اور نظم و غزل بھی۔ 2019 میں راقم کی ملاقات ان کے فرزند ارجمند ناصر منشی سے ہوئی تھی اور ان کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ اسی سال سردی میں ہی جا کے دلی میں ان کو شائع کریں گے لیکن ابھی تک یہ جو ہے کتابی شکل میں منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ ہم اس پروگرام کی وساطت سے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کتاب کو بھی جلد سے جلد منظر عام پر لائیں اور اس میں کوئی ہماری ضرورت درکار ہو تو بتا دیں۔ بلتی زبان و ادب کا درخشاں ستارہ الحاج مرحوم صادق علی صادق کا کارنامہ ناقابل فراموش ہے۔ راقم کی ان سے 2 بار ملاقات ہوئی تھی اور علم و ادب کے مختلف گوشوں پر
گفتگو بھی ہوئی تھی۔ ان کا بلتی مجموعہ صدائے صدق کے عنوان سے 2004 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اس کی 2 جلدیں ہیں۔ اس مجموعے پر انہیں انعام بھی ملا تھا اور ادبی حلقوں میں اس کی خوب پذیرائی بھی ہوئی تھی۔ وہیں کرگل کے بلتی ادب میں ایک اور اہم نام آخوند اصغر علی بشارت کا ہے۔ ان کا کلام بزم بشارت کے عنوان سے شائع ہوا ہے، جس میں مختلف نوعیت کی نظمیں و غزلیں ملتی ہیں۔ ان کا نعتیہ کلام جو ہے وہ منفرد ہے۔ کرگل میں اردو افسانہ نگاروں میں ایک افسانہ نگار عبدالرشید راہگیر ہیں۔ آپ بنیادی طور پر دراز سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت سری نگر میں مقیم ہیں۔ اب تک ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ پہلی کتاب ایک اردو ناول ہے احساس کے نام سے، جو 2011 میں شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک افسانوی مجموعہ اندھیرا سویرا کے نام سے 2014 میں شائع ہوا ہے۔ سن 2015 میں آخوند یوسف کنوری نے ایک کتاب تذکرہ پرکستان کے نام سے لکھی، جس میں کرگل کی مختصر تاریخ کے علاوہ IKMT جو ادارہ ہے، امام خمینی میموریل ٹرسٹ، اس کی 25 سالہ تاریخ لکھی ہے۔ کرگل کے سیاسی شبروز پر خاص طور سے یہ مفید کتاب ہے۔ کرگل میں اردو اور شینا زبان و ادب کا ایک شاعر، مصنف اور افسانہ نگار جناب محمد شفیع ساگر ہیں۔ ان کے اب تک 3 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ پہلی کتاب ان کی شینا رسم الخط ہے، جو 2013 میں شائع ہوئی ہے۔ دوسری کتاب شینا لوک ادب کے نام سے 2016 میں منظر عام پر آئی ہے۔ وہ ایک افسانہ نگار بھی ہیں۔ ان کا اردو افسانوی مجموعہ برف باری کے عنوان سے 2020 میں چھپا ہے۔ ہرداس سے تعلق رکھنے والے صادق ہرداسی جو ایک مورخ بھی ہیں، اب تک 2 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں ان کی۔ پہلی کتاب بلتی مہاجرین کی مختصر تاریخ ہے، جو 2013 میں شائع ہوئی ہے۔ دوسری کتاب بلتی ادب کی تاریخ 2017 میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں ادب کی تاریخ کے علاوہ مختلف موضوعات کا احاطہ بھی ہوا ہے۔ جواد جالب امینی بحیثیت ایک پرگی شاعر کے مشہور ہیں۔ ان کی پرگی میں 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ کتابوں کے نام مدحت اور خشش کیوں سے ہیں اور دونوں 2015 میں چھپ چکی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ کرگل کے ایک اور اہم شخصیت مرحوم شیخ محمد حسین ذاکری گزرے ہیں، جن کی کئی کتابیں راقم کے پاس موجود ہیں۔ ان کی کتابوں میں بہشت لمسطن، بہار مودت اور کئی دیگر کتابچے شامل ہیں۔ بہار مودت 2018 ان کا پرگی مجموعہ کلام ہے اور بہشت لمسطن 1999 میں پرگی میں فقہی مسائل پر مبنی کتاب ہے۔ دردشین قوم کی تاریخ پر محیط ایک کتاب جموں کشمیر میں آباد دردشین قوم کی مختصر تاریخ ہے۔ یہ کتاب 2013 میں منظر عام پر آئی ہے اور اس کتاب کے مصنف رضا امجد بڑگامی ہیں۔ ان کی 2 اور کتابیں بھی ہیں، جن کے نام جلے زہرا اور چنالو تکیار ہیں، جو ان کے شینا کلام پر مشتمل ہے۔ اس طرح مختار زاہد بڑگامی کی ایک کتاب بھی تاریخ شینا زبان و ادب کے عنوان سے ملتی ہے، جو 2013 میں شائع ہوئی ہے۔ علاقہ دراز سے تعلق رکھنے والے شبیر احمد مصباحی کی اب تک 2 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ پہلی کتاب جو ہے وہ تعلیمی نفسیات و بیداری ہے، جو بچوں کی نفسیات پر مشتمل ہے، اور ان کی دوسری کتاب جو ہے وہ ایک افسانوی مجموعہ ادراک کے نام سے 2020 میں شائع ہوا ہے۔ اچنتھاں سے تعلق رکھنے والے سنم پنسوک نے لداخ کی کہانی کے عنوان سے کئی کتابیں مرتب کی ہیں۔ اس میں تاریخی تسلسل گو کہ نہیں ہے، لیکن ان میں بھی مفید جانکاریاں آپ کو ملے گی۔ کرگل کے برسوں علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک ادیب الحاج حاجی ابراہیم صاحب ہیں۔ آپ پیشے سے معلم ہیں۔ انہیں ایک ساتھ کئی زبانوں پر دسترس حاصل ہے۔ اردو میں اب تک ایک ہی کتاب سوانح عمری سید محمد شاہ ہے اور یہ لداخ کی دوسری سوانح عمری ہے۔ سید محمد شاہ کرگل کے برسوں علاقے کا ایک معروف عالم دین گزرا ہے۔ الحاج ابراہیم کی دوسری تحریریں بھی ہیں، جو اب تک کتابی شکل میں منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ دراز سے تعلق رکھنے والے محمد الیاس مزمل، جو کہ بنیادی طور پر ایک افسانہ نگار ہیں، ان کی ایک ہی کتاب ہے اور جو ہے ان کا سفرنامہ ہے، سفرنامہ حجاز کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اسی سال کے اوائل میں ایک اور کتاب تاریخ کرگل کے نام سے منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کے مصنف حاجی باقر علی باقر ہیں۔ مختلف ابواب کے تحت انہوں نے کرگل کی تاریخ اور یہاں کے دیگر شعبۂ زندگی پر بحث کی ہے۔ احقر کی اب تک 2 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ پہلی کتاب برگ گل کے نام سے ایک شعری مجموعہ ہے اور دوسری کتاب جو ہے وہ ایک تحقیقی کتاب ہے، لداخ میں اردو شاعری کی مختصر تاریخ کے نام سے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور کتاب جو ہے وہ ادب اور سیاست کے عنوان سے ارتباط کے مراحل